अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 15वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबक नंबर 15 का उन्वान है सौती आलूदगी। सौती ये लफ्ज़ सौत से बना है जिसका माना है आवाज़। आलूदगी ये आलूदा से आया है जिसका माना है गंदगी। सौती आलूदगी यानी बोलने की गंदगी, जिसे हम आम तौर पर इंग्लिश में सुनते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सौती आलूदगी के बारे में कि जो शोर होता है उसे सौती आलूदगी कहा जाता है और उसके क्या क्या नुकसानात हमारे माहौल पर पड़ते हैं, उसको आज हम इस सबक में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीलूफ़र अपने पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इतवार का दिन था। उसके छोटे भाई आदिल का स्कूल बंद था और वो घर पर ही खेल कूद में मगन था। उनके अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाजार गए थे, इसलिए आदिल को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी। उसने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने और थिरकने लगा। नीलूफर का ध्यान पढ़ाई से बार बार भटक रहा था। उसने आदिल से रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन आदिल अपनी धुन में मस्त था। उसने नीलूफर की एक ना सुनी। नीलूफर गुस्सा पीकर रह गई, मतलब उसे गुस्सा आया लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल कर ले गई। जैसे ही उसकी अम्मी बाजार से लौटी, नीलूफर ने आदिल की हरकत उनको बताई। अम्मी ने गुस्से में आदिल को आवाज़ दी। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। अम्मी ने उसे डांटते हुए पूछा, बेट आज ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। इतने में अब्बू ने मामले को समझते हुए आदिल को आवाज़ दी और उसे अपने कमरे में आने को कहा। आदिल, उसने कहा, जी अब्बू अभी आया, कहकर अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू ने आदिल को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेज़ और ऊंची आवाज़ से शोर व गुल बढ़ता है और सौती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। आदिल ने कहा, अब्बू ये सौती आलूदगी क्या होती है? उसके अब्बू उसे बताने लगते हैं कि बेटे, सौत के माना आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के माना गंदगी के, यानी ऊंची और तेज़ आवाज़ से पैदा होने वाली गंदगी को सौती आलूदगी कहते हैं। आदिल ने कहा, तो इससे हमें नुकसान कैसे पहुंचता है? अब्बू ने कहा, बेटे हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। जैसे फ़ज़ाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आँखों, फेफड़ों और जिल्द पर फ़िज़ाई आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है। फ़ज़ाई आलूदगी, इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। पानी की आलूदगी यानी इंग्लिश में उसे वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। गंदा पानी पीने और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं रहता। सिंचाई कहते हैं खेत को इरिगेट करना, खेत में यानी फसल में पानी देना। आदिल ने कहा, लेकिन अब्बू ये आलूदगी फैलती कैसे है? अब्बू ने कहा, बेटे नासमझ और खुद गर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। दरअसल कुदरत ने हमें जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे और पुरसुकून फजा की नेमत से नवाजा है। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं, लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काट कर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर, शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर अपने माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं।
اس سے ہماری صحت اور زندگی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ عادل نے کہا، ابو صوتی آلودگی کی روک تھام کے لیے کون سی ترکیب اپنانی چاہیے؟ ابو نے بتایا، بیٹے ہمیں آواز کی آلودگی کی روک تھام کے لیے اپنے آس پاس کا شور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں بجانا چاہیے۔ غیر ضروری طور پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجانا چاہیے۔ عادل نے کہا، ابو میں اب کان پکڑتا ہوں، کبھی تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر نہیں بجاؤں گا۔ میں دوسروں کو بھی آلودگی سے پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے ابو نے کہا، شاباش بیٹے، آپ تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ہم مشق دیکھیں گے، الفاظ معنی ہیں۔ غصہ پینا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے غصے پر قابو پانا۔ بھیگی بلی بننا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے شرمندہ و پشیماں ہونا، یعنی کسی بات پر شرمندہ ہونا۔ بت بننا محاورہ ہے جس کا معنی بالکل خاموش اور بے حرکت ہو جانا۔ فضا، زمین اور آسمان کے بیچ کی کھلی جگہ، نعمت اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی چیزیں۔ اب غور کریں، جس طرح ہوا اور پانی کی گندگی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح تیز آواز بھی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا، پانی اور ہوا ضروری ہے، اسی طرح اچھی صحت کے لیے خوشگوار ماحول بھی ضروری ہے۔ تیز آواز میں ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر بجانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ اب یہاں سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ صوتی آلودگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو صوتی آلودگی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ آواز سے پیدا ہونے والی گندگی کو صوتی آلودگی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، قدرت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو قدرت نے ہمیں زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے صاف ہوا، صاف پانی، پیڑ پودے اور پرسکون فضا کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان اپنے ماحول کو کس طرح آلودہ کر رہا ہے؟ انسان پیڑ پودوں کو کاٹ کر، دھواں اور زہریلی گیس اگلنے والے کارخانے لگا کر، شور پیدا کرنے والی مشینیں اور سامان بنا کر اپنے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ آواز کی آلودگی کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے آس پاس کا شور کم کرنا چاہیے۔ نیچے دی ہوئے محاوروں کے مطلب بتائیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہاں یہ ہے محاورہ، پہلے آپ اس کا مطلب یہاں بتائیں گے، اس کے بعد اس کو جملے میں استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر، غصہ پی جانا، مطلب یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا۔ اب آپ یہاں پر جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نیلو عادل کی مستیوں پر غصہ پی کر رہ گئی، یا غصہ پی گئی، مطلب غصہ پی کر رہ گئی۔ تو اب یہ ایک جملہ ہو گیا۔ بھیگی بلی بننا، کہنا عادل نے اپنی امی اور ابو کو دیکھتے ہی عادل بھیگی بلی بن گیا، مطلب اسے شرمندگی ہونے لگی۔ بت بننا، سوال کرنے پر، امی کے سوال کرنے پر عادل بت بن گیا۔ تو یہ اس طرح سے ہم مشق مکمل کر سکتے ہیں۔ اب خالی جگہوں کو دیے ہوئے صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ عادل کو موج مستی کرنے کی پوری آزادی مل گئی۔ اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجا رہے تھے؟ فضائی آلودگی سے ہوا گندی ہو جاتی ہے۔ بیٹے نا سمجھ اور خود غرض لوگ ہی آلودگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ اب ہر لفظ کو اس کے صحیح خانے میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس میں دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس میں معرفہ، ایک ہے اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ وہ ہے کیا خاص انسان، خاص جگہ، خاص چیز کے بارے میں بتائے۔ خاص انسان سے مطلب یہ ہو گیا کہ کسی انسان کا نام، جیسے شاہد، عادل، نیلوفر۔ تو یہ جو اسم ہے، نام ہے، یہ کہلائیں گے اس میں معرفہ۔ اور اس میں نکرہ مطلب انسان ہے، حیوان، یہ سب کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے۔ تو آپ جو اس میں معرفہ، اس کو آپ یہاں پر ان خانوں میں لکھیں گے، اور جو اس میں نکرہ ہے اس کو یہاں لکھیں گے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے۔ تو نیلوفر جو ہے وہ ایک خاص انسان کا نام ہے، ایک لڑکی کا نام ہے، اسے ہم معرفہ۔ اور ایسے ہی عادل، یہاں اتوار، یہ بھی ایک خاص دن کا نام ہے۔ ایسے ہی بت، مشین، ڈرائنگ روم، ریڈیو، اس کو آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے۔
تو اس طرح سے آپ یہ مشق مکمل کر لیں گے۔ نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے۔ تصویریں دی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھ لیں، اس کے بارے میں، پھر یہ ریڈیو دیا اس کے بارے میں لکھ لیں، کان کے بارے میں، اس کے بعد آنکھ کے بارے میں، تو 2 جملے آپ کو لکھنا ہے اس پر۔ اس کے بعد اگلی مشق دیکھیں، نیچے دیے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد خالی جگہوں میں لکھیے۔ اب متضاد کس کے لکھنا ہے؟ رنگین لفظوں کے۔ تو رنگین لفظ کون سے؟ خریدنے، اونچی، حاضر، ان کے۔ اب خریدنا تو اس کا اب الٹا کیا ہوگا؟ بیچنا۔ اونچی اس کا الٹا ہوگا نیچی۔ حاضر اس کا الٹا ہوگا غائب۔ تو آپ تینوں کو یہاں پر لکھ دیں گے۔ اس طرح سے یہ مشق مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں، چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا، تو کھڑا رہا کا مطلب بیٹھا رہا، اگر اپوزٹ لکھتے ہیں آپ تو۔ اور دماغ پر برا اثر پڑا یعنی اچھا اثر پڑا، اس کا اپوزٹ نقصان کا اپوزٹ فائدہ۔ اب سبق میں صحت مند اور خوشگوار الفاظ 2 لفظ آئے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے مندرجہ ذیل لفظوں میں مند اور خوش جوڑ کر لفظ بنائیے۔ دیکھیں، صحت مند ایک الگ ٹکڑا ہے، یہ الگ حصہ ہے، دونوں کو ملا کے صحت مند۔ ایسے ہی خوش الگ اور گوار الگ، تو آپ دونوں کو جوڑیں اور بتائیں۔ تو دولت مند مطلب ہو گیا دولت والا، خوشخبری اچھی خبر، حاجت مند یعنی جس کی کوئی ضرورت ہو، خوش رنگ اچھے رنگ والا، رضامند مطلب راضی، اور خوش مزاج یعنی اچھی مزاج والا، خوش دل جس کا دل خوش ہو، اور عقل مند جو عقل والا ہو، ضرورت مند جو ضرورت والا، خوش خط یعنی اچھی تحریر۔ تو اس طرح سے آپ مکمل کر لیں۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں کے مطابق لکھیے۔ پرانی مشق کے مطابق کی طرز پر یہ مشق ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی مشق اس طرح کی حل کر چکے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اسم ہوگا اسے ہم یہاں لکھیں گے، ان کو اس کالم میں۔ جو فعل ہیں جس سے کام کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسے ہم یہاں لکھیں گے، جو ضمیر ہے اسے ہم یہاں لکھیں گے۔ تو جو ضمیر ہے وہ دیکھ لیں، نہیں صفت دیا ہوا، ضمیر نہیں ہے اس میں۔ صفت یعنی جس سے کوئی خوبی پتہ چلے۔ تو مست، برا، آلودہ، تیز، گندا، صاف، یہ کیا ہیں؟ صفت والے کالم، اس میں کیا بولتے ہیں، رو میں سے ہم لکھیں گے۔ اور جو اسم ہیں انہیں یہاں لکھیں گے، اور جو فعل ہیں جیسے تھرکنا، تیاری کرنا، اور پڑھنا، ہونا، بجانا، پھیلنا، یہ سب فعل آ جائیں گے، اس کے علاوہ سب اسم ہوں گے۔ تو امید ہے کہ یہ والی مشق بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی دقت آپ کو پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔